بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، مکہ مکرمہ میں زمزم کے کنویں سے پانی نکلنے کا سلسلہ ہزاروں برس سے جاری اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ چاہے زمزم کی کھدائی اور چشمہ پھوٹ پڑنے کا قصہ مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے قریب چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار بچے ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کی جگہ سے کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے انہیں ٹھہرایا۔ اس وقت مکہ میں کھیتی تھی نہ پانی۔ انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے بھاگی اور پکار کر کہا، ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ یہ الفاظ پکارے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ ہی نہ کی۔ آخر وہ کہنے لگیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ ہاجرہ بی بی فرمانے لگیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس درخت کے نیچے چلی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے حتیٰ کہ جب گھاٹی میں پہنچے جہاں وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی، جن کا ذکر سورۃ ابراہیم میں کچھ یوں کیا گیا ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیاہ وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ سکون کے ساتھ انہیں دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی پیتی رہیں، حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ وہ بے بسی سے اسے بلکتا دیکھ رہی تھیں۔ آخر دیکھا نہ گیا تو اٹھ کر بھاگی۔ قریب ترین پہاڑی صفا تھی، اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتری۔ ہموار زمین تک پہنچی تو قمیص کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مصیبت زدہ انسان کی طرح بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف آئیں۔ اس پر چڑھ کر بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ 7 دفعہ ایسا ہی کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعی کا رواج اس لیے پڑا۔ جب وہ آخری دفعہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ اپنے آپ سے کہنے لگیں، چپ۔ پھر غور سے کان لگایا تو دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ فرمانے لگیں، میں نے تیری آواز سن لی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر۔ ناظرین، اچانک بی بی ہاجرہ کی نظر اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ زمزم والی جگہ کے پاس کھڑا ہے۔ فرشتے نے زمین پر اپنی ایڑی پر مارا اور پانی نکال دیا۔ وہ بھاگی بھاگی آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کے گرد حوض سا بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر مشکیزہ بھرنے لگیں۔ ابھی تک پانی جوش سے ابل رہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیتی اور چلو بھر کر مشکیزے میں نہ ڈالتی تو زمزم ایک کنویں کی بجائے جاری چشمہ بن جاتا۔ بہرحال حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ ایک قرآن کریم کی سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بعض ذریت سے مراد
اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے، اور مسجد حرام کو بیت الحرام اس لیے کہا گیا ہے کہ دوسری جگہوں میں جو کام کرنا حلال ہے وہ بیت اللہ میں کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کے بیت حرام کے پاس بسانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اولاد وہاں نماز قائم کرے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیرنے کی دعا اس لیے کی کہ وہ ان سے انس و الفت حاصل کرے، آپس میں متعارف ہوں اور گوناگوں منافع سے مستفید ہوں، اور انواع و اقسام کے پھلوں کی جو دعا کی تو اس میں ان کی اولاد اور تمام لوگ شامل ہیں جو مکہ میں آ کر رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلانا شروع کیا اور خود مشکیزے میں موجود پانی پیتی رہیں، حتیٰ کہ وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب تو انہیں بھی شدید پیاس لگ رہی تھی اور ان کے بیٹے اسماعیل کو بھی شدید پیاس لگ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے بچہ مضطرب ہو رہا ہے تو ان سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑی، حتیٰ کہ دوڑتے ہوئے قریبی پہاڑ صفا پر چڑھ گئیں اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ شاید کسی کو دیکھ سکیں، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ چنانچہ وہ صفا سے نیچے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، پھر اپنی چادر کے کونے کو اٹھایا اور مقدور پھر دوڑ کر وادی سے نکل گئیں، پھر مروہ پہاڑ پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح سے کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خاموش ہو جا۔ انہوں نے آواز پر کان لگائے، آواز اب بھی آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ زمزم والی جگہ ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ایڑی یا پیر مارا تو یہاں سے پانی نکل آیا۔ اب اسماعیل نے اپنے ہاتھ سے اس کے ارد گرد منڈیر سی بنائی اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ مشکیزہ بھر جانے کے بعد بھی پانی بڑے جوش سے پھوٹ رہا تھا۔ حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتی تو زمزم ایک رواں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر انہوں نے خود بھی یہ پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ ناظرین، پھر فرشتے نے ان سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرف زمین سے بلند تھا، سیلاب آتے تو اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر نکل جاتے۔ انہی حالات میں کدا کے راستے سے آنے والے قبیلہ بنو جرہم کے ایک قافلے کا یہاں سے گزر ہوا جو مکہ کے زیرین علاقے میں فروخت ہو گیا۔ اہل قافلہ نے جو ایک پرندے کو چکر لگاتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ضرور یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے 1 یا 2 آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر جب قافلے والوں کو اس کی خبر دی تو وہ سب لوگ یہاں آ گئے۔ اس وقت اسماعیل پانی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اجازت دیں گی
کہ ہم بھی آپ کے پاس ٹھہر جائیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا جی ہاں، لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے کہا ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی۔ پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے تو انہوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی یہاں بلا لیا، یہاں تک کہ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔